نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 16 میں اللہ کے لام کے قاعدے پڑھے تھے، یعنی اللہ کا لام کب پر ہوگا، کب باریک ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اور اس سے پہلے جتنے بھی آج تک ہم نے اسباق پڑھے ہیں اچھے سے سمجھا ہوگا اور اچھے سے جانا ہوگا۔ تو چلیے آج پڑھتے ہیں تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ کہتے ہیں وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے جب ہمیں رکنا ہوتا ہے تو اس رکنے کو وقف کہتے ہیں، اور یہاں بتائیں گے کہ جب ہم رکیں گے تو کس طرح رکیں گے، کہاں پہ کیا قاعدہ جاری ہوگا، کس طرح رکیں گے، یہی قاعدے یہاں پہ ہم پڑھیں گے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، یعنی یہ جو نشان انہوں نے دیا ہوا ہے اور یہ قرآن کریم کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کہتے ہیں کہ اس کو آیت کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے کہیں رکنا ہو اور اس وقت آخری حرف جو ہو اس کے اوپر زبر زیر پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک، یا پھر 2 زیر یا 2 پیش، ان میں سے ان پانچوں میں سے کوئی بھی ہو، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے کہ آخری حرف جو ہے اس کو جزم دے دینی ہے، اور جزم دینے کے بعد سانس توڑ دینی ہے، یعنی کہ رک جانا ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میم لاسٹ پہ حرف ہے اس کا، تو میم کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم نے یہاں پر وقف کیا اور وقف کرنے کی صورت میں ہم نے اس کو جزم دے دی، تو یہی فرما رہے ہیں۔ یہ ہوا قاعدہ نمبر 1۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اسی کو وقف کہتے ہیں، یعنی یہ جو رکنا ہے اسی کو وقف کہتے ہیں۔ اب قاعدہ نمبر 2 ہے کہ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ فرما رہے ہیں کہ جب 2 زبر ہو، ہم نے اوپر پڑھا زبر زیر پیش اور 2 زیر اور 2 پیش، یہ تو ہم نے پڑھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاں ہمیں رکنا ہے اس کے آخر حرف پر 2 زبر ہیں، جیسا کہ یہاں ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو 2 زبر ہیں ان میں سے ایک کو نہیں پڑھنا ہے اور ایک کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے جیسے انہوں نے مثال دی احدن سے احدا، یہاں پہ اس کی مثال ہے ان مع العسر یسرن ہے نا، را 2 زبر رن، تو ان مع العسر یسرن ہے، اس کو ہم پڑھیں گے ان مع العسر یسرا، تو ہم نے 1 زبر کو ہٹا دیا اور ایک کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ تو یہ تھا 2 زبر کا قاعدہ۔ اب آگے ہے قاعدہ نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکن بن جاتی ہے۔ یعنی کہ ہائے ساکنہ کیسے بنتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہمیں گول تا، جیسے یہاں پہ ہے فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، کہ یہ جو جاریہ تن ہے، اب ہم نے اس کو جاریہ پڑھا کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا، اور وقف کرنے کی صورت میں یہ جو گول تا ہے یہ ہا بن گئی، تو ہم نے اس کو پڑھا فیہا عین جاریہ، اس طرح سے ہم نے اس کو پڑھا۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے یہ تعوذ اور تسمیہ زبانی یاد کرایا جائے، لیکن اگر بڑوں کو انشاءاللہ الحمدللہ یاد ہی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم پڑھنا۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، زال پیش زو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، میم زیر میں، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، مینش شی، طا کھڑا زبر طا، مینش شی طا، نون را زیر نر، را زبر را، نر را، جیم یا زیر جی، میم زیر میں، نر رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو جیم پڑھا، اگر وقف نہیں کریں گے تو جیمی ہے یہ، حالانکہ یہ جیمی ہے لیکن ہم نے اس کو وقف کیا اس پر، تو یہ میم کا جو میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم نے جزم سے بدل دیا، تو ہم نے اس کو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باسین زیر بس، میم لام زیر مل، بسم اللہ، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہارا زیر ہر، راحا زبر رح، ہر رح، میم کھڑا زبر ما، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن، را زبر را، حیا زیر حی، رحی، میم زیر می، رحیمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم نے وقف کیا تو حیم پڑھ دیا اس کو، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں زیر کی مثالیں ہیں۔ اب آگے
حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، حاضر ہی، الحمد للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر عا، لام زبر لا، عال، میم یا زیر می، عالمی، نون زبر نا، عالمین۔ اب ہم اس پہ وقف کریں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاکا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں پہ ہم نے جو نون کے اوپر ضمہ ہے یعنی پیش ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھا بلکہ اس کو جزم دے کر نستعین پڑھا۔ اسی طرح آگے قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، احدن، قل هو اللہ احد۔ تو ہم نے اس کو دو پیش ہیں، ان کو ہم نے گرا کر صرف اس کے اوپر جزم لگا دی اور قل هو اللہ احد پڑھا۔ حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، ان، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش عس، را زر ر، عسر، یا سین پیش یس، را الف دو زبر رن، یسرن، ان مع العسر یسرا۔ تو اب ہم نے اس کے اوپر اس کا قاعدہ پڑھا کہ جب دو زبر ہوں تو ان میں سے ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے ان مع العسر یسرا۔ اب اس کا قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس وقت اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے فیہا عین جاریہ، فا یا زبر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عینن، جیم الف زبر جا، را زر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن، جاریتن۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے فیہا عین جاریہ۔ اب گول تا تھا، اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اس کو ہا سے بدل دیں گے، تو اب ہم نے اس پر وقف کیا تو ہم اس کو پڑھیں گے فیہا عین جاریہ۔ تاسین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تسقا، میم نون زر من، عین یا زبر عی، نون دو زر نن، عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زر تن، آنیتن، تسقا من عین آنیہ۔ اب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ یہ ہے یہاں پہ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، یعنی اس کو جلدی سے ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کو۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے تسقا من عین آنیہ۔ پھر ہے لام الف زبر لا، تاسین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، لا تسمع، عین پیش عو، تسمع، لا تسمع، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، لام الف زبر لا، غین زر غی، لاغی، یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن، لا تسمع فیہا لاغیتن۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے، چونکہ آخر پہ گول تا ہے تو اب ہم اس کو تا کو ہا سے بدل کر پڑھیں گے لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ اب آپ ایک بار پھر سمجھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے میم پر وقف کیا تو زیر کو ہم نے گرا کر جزم دے دیا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ زبر کی مثال ہے، نون کے اوپر زبر جو ہے اس کو گرا کر جزم دے دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ پیش کو گرا کر جزم دے دیا۔ قل هو اللہ احد، یہاں پہ دو پیش کو گرا کر جزم دے دیا۔ ان مع العسر یسرا، یہاں پر دو زبر میں سے ایک کو الف کے ساتھ پڑھا، ایک کو گرا دیا۔ فیہا عین جاریہ، یہاں پہ گول تا تھا، اس کو ہا سے بدل دیا۔ تسقا من عین آنیہ، یہاں پہ بھی گول تا تھا، اس کو ہا سے بدل دیا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، یہاں پہ بھی گول تا تھا، اس کو ہا سے بدل دیا۔
تو ناظرین یہ تھا آج کا سبق، یعنی تختی نمبر 17 وقف کرنے کا بیان۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھے سے دیکھیں گے، اچھے سے سمجھیں گے، اچھے سے سنیں گے تو انشاءاللہ، اور اس سے آپ کو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اچھی طریقے سے پڑھنے میں بہت فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔